جو دعا سکھا رہا ہوں فوراً پڑھ لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان آنے سے پہلے یہ دعا صحابہ کو سکھایا کرتے تھے اور صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ یہ دعا میں بھی آپ کو سکھا رہا ہوں، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیجئے۔ پہلے حدیث کے جملے سن لیجئے تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہمارے کانوں میں پڑیں، اس کا نور ہی الگ ہوتا ہے۔ عن عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات اذا جاء رمضان ان يقول احدنا اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا۔ الحدیث رواہ احمد والدارقطنی والبیہقی۔ اب ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات سکھاتے تھے۔ کلمہ میرے ساتھ وہ دعا پڑھ لیجئے، دعا پڑھا رہا ہوں، آپ پڑھیے میرے ساتھ۔ اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ ترجمہ بھی پڑھ لیجئے میرے ساتھ، اپنے بچوں کو پڑھوا دیجئے۔ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے یعنی رمضان کے مہینے میں سلامتی عطا فرما، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی والا بنا، اور محض سلامتی ہی نہیں بلکہ قبولیت والا بنا، یعنی میرے روزوں کو قبول کر، رمضان کو میرے لیے محفوظ کر، مجھے رمضان کے لیے محفوظ کر۔ یہ بہت جاندار دعا ہے، یہ حدیث شریف میں ہے اور یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے، اس لیے یہ آپ اس کو سبق بھی آگے بڑھا دیجئے اور اسے یاد بھی کر لیجئے، اور میں انشاءاللہ امیجز بنا کر بھی بھیج دیتا ہوں، اسے یاد کر لیجئے، ہر سال اس کا معمول بنا لیجئے۔ اب جو ہے میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ دیکھیے میں نے اتنا پڑھا، آسمان کے سارے دروازے میرے لیے کھل گئے اور اللہ تعالیٰ میری طرف دھیان سے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب جب دعا مانگو گے دعا قبول ہوگی۔ میں دعا کیا مانگتا ہوں، میرے ساتھ آپ دعا بھی مانگ لیجئے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے لیے دعا مانگیے کہ اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما، جیسے بچپن میں انہوں نے مجھے پالا ہے۔ ماں باپ زندہ ہو تو بھی یہ دعا لگے گی اور دنیا سے چلے گئے ہو تو بھی یہ دعا لگے گی۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے، پڑھیے میرے ساتھ، اے اللہ ہمیں ایسا ایمان دے کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ہمیں ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسی ہمیں ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ہمیں ایسے تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور اے اللہ ہمیں تیری بڑی بڑی جنتوں میں عافیت سے داخل فرما دے، ہمیں بھی داخل فرما اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کو بھی ہمارے ساتھ داخل فرما۔ اور اے اللہ جو بیوائیں پریشان ہیں، جو مطلقائیں پریشان ہیں، جو یتیم پریشان ہیں، جن کو اے اللہ تو ان کا نگہبان بن جا، تجھ سے اچھا نگہبان کوئی نہیں ہو سکتا اور تجھ سے اچھا کفیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ تو ان کے لیے انتظام کر، مکان کی ضرورت ہو تو مکان عطا فرما، شوہر کی ضرورت ہو شوہر عطا فرما، بیوی کی ضرورت ہو بیوی عطا فرما، کپڑوں کی ضرورت ہو کپڑے عطا فرما، اور اے اللہ یہ دعا ساری امت کے مردوں اور عورتوں کے لیے تو قبول فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان سبقوں کو تو قبول فرما۔ اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اب جو ہے میرے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد
कुल्ल ज़र्रा मिअत अल्फ मर्रा वबारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला हमारे सबकों को कबूल करे, और जो भी हमारे इन सबकों को फैलाते हैं, सुनते हैं, मैं उनके लिए तहज्जुद में बहुत एहतिमाम से मस्जिद नबवी में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उन सब की जायज़ मुरादों को पूरी फरमाए, और अल्लाह ताला उनकी क़यामत तक के आने वाली नस्लों के लिए खुशहाली के फैसले फरमाए, ईमान के फैसले फरमाए, जन्नतों के फैसले फरमाए, और अपने फजल करम से अल्लाह हमारी इन दुआओं को कबूल करे। आमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। اللهم لك الحمد حمدا حمدا لك الشكر شكرا شكرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری ماؤں بہنوں کو قبول فرما، ان ہمارے بھائیوں کو قبول فرما، اس گھرانے کو قبول فرما، بھائی ذکی کی قبر کو، ان کے اہلیہ کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، کروٹو انہیں آرام نصیب فرما، ان کے ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کے اعلان کی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کے ساری ہم سب کے لیے مقدر فرما، اور جن شرور سے پانا چاہی ہو ان شرور سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں ہمیں شامل فرما، بھلے بندے بندیوں میں شامل فرما۔ اے اللہ، جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ اے اللہ، اس امت کے حال پر کرم کا، رحم کا، فضل کا معاملہ فرما۔ اے اللہ، ہمارے آپس میں محبتیں پیدا فرما، ہمارے آپس کی دوریوں کو ختم فرما۔ اے اللہ، تو جسے قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا، اور تو جسے دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا۔ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھی ہو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کے فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیبوں پر پردے ڈال دے، مصطفی الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے جو پریشان حال ہو اس کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہو ان کے قرضوں کے ادا ہونے کے غیب سے صورت و شکل پیدا فرما، جو بیمار ہو ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ، جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو، دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، یا مائیں بہنیں بیٹیاں بہویاں اپنی دعاؤں میں مجھے یاد کرتی رہتی ہوں، ہماری ساری دعاؤں میں ان کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما کہ اس کے بعد کفر نہ ہو، اور ایسی ہدایت دے کہ اس کے بعد گمراہی نہ ہو، اور ایسی عزت دے کہ اس کے بعد ذلت نہ ہو، اور ایسا تیرا قرب دے کہ اس کے بعد تجھ سے دوری نہ ہو، اور ایسے تیری رضامندی دے کہ اس کے بعد تیری ناراضگی نہ ہو۔ اے اللہ، یہ مدینہ منورہ ہے، اور مدینہ منورہ کے چپے چپے پر تیری قدرت کا مظاہرہ ہوا ہے۔ اب اے اللہ، اس مدینہ منورہ کی تو حفاظت فرما، حرمین شریفین کی حفاظت فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور تو ہمیں عطا فرما، دونوں چوکھٹوں کا نور عطا فرما۔ ہماری جتنی جماعتیں نقل و حرکت کر رہی ہو، مردوں کی ہو عورتوں کی ہو، اے اللہ، ان سے سب جماعتوں کو تو حفاظت فرما۔ اے اللہ، تیری مخلوق میں سے جو بیمار ہو ان کو شفا عطا فرما، تیری مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کے حاجت کا غیر سے تکفل فرما، جو پریشان حال ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ، جانور بھی اگر بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے، جنات بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے، مرد بیمار ہو تو ان کو بھی شفا دے دے۔ اے اللہ، قرآن شریف تیرا دسترخوان ہے، تیرے دسترخوان سے فائدہ اٹھانے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے اقدام اور اقلام کو قبول فرما۔ اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔